صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه قال ابن عباس رضي الله عنهما فإنها محركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما وحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. الحمدللہ ہماری درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے. وحی کا باب چل رہا ہے اور آج کی حدیث اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی. اس کے جب آپ پر وحی اترتی تھی تو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیتے. اس کے تعلق سے اس میں بیان کیا جا رہا. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے قول لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ آیت شریفہ 29ویں پارے کی سورہ قیامہ کی آیت شریفہ. اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ. آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ سختی ہوتی، بہت ہی زیادہ آپ جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے، بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، آپ جو ہے بہت ہی سختی محسوس کرتے تھے. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جب بھی وحی آتی تھی آپ علیہ السلام اس وحی کے بوجھ سے اتنا پریشان ہو جاتے تھے کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کے پیشانی سے پسینہ نکل جاتا. عرب کی سردی بہت مشہور سردی ہے، وہاں کی سردی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس سردی میں بھی جب اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی تھی تو اس کے وزن سے، اس کی گرماہٹ سے آپ علیہ السلام کے پیشانی سے پسینہ نکل جاتا. تو اور ایک حدیث بھی ہمارے جو پیچھے گزر چکی تھی، یعنی حدیث تو نہیں بلکہ اس کے حدیث کے ذیل میں ایک روایت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ ہم بیٹھے تھے،
آپ کا ران مبارک میرے ران کے اوپر تھا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی. تو صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ اتنا وزن مجھے معلوم ہوا, مجھے اب ڈر ہونے لگا کہ اس وزن کی وجہ سے میری ران ٹوٹ جائے گی. اتنا زیادہ جو ہے اللہ کا کلام وزنی ہوتا ہے, اللہ کی آیتیں اتنی زیادہ وزن ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ علیہ السلام کے اوپر وحی اترتی تھی تو آپ علیہ السلام بہت سختی محسوس کرتے تھے. اور اس کے ساتھ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی جب اترتی تھی تو جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے. یعنی زبان کے اوپر جیسے ہی وحی نازل ہوتی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیتیں میرے ذہن سے نکل جائیں, یا آیتیں میرے ذہن سے نکل جائیں. آج ہم بھی اگر کسی چیز کو یاد کرنا چاہیں, کسی چیز کو اگر ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں تو اس کو جو ہے بار بار پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو بار بار رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بعد جا کے ذہن میں کوئی بات بیٹھتی ہے. تو ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکول جانے والے, ان بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں جو سبق ان کو دیا جاتا ہے یاد کرنے کا, وہ بچے آ کر گھر میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں, رٹتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ اس کو ذہن میں بٹھانا. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو, اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے اور ان آیتوں کو اپنے زبان سے پڑھتے جاتے تھے, اس وجہ سے کہ کہیں میرے ذہن سے, میرے دماغ سے یہ آیتیں غائب نہ ہو جائیں, نہیں میں بھول نہ جاؤں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو جو ہے ہلا کر وہ آیتیں پڑھتے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جس سے حدیث نقل کر رہے ہیں. کس سے حدیث نقل کر رہے ہیں؟ حضرت سعید ابن جبیر. حضرت سعید ابن جبیر ان سے جو ہے اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث نقل کر رہے ہیں. ان سے فرما رہے ہیں کہ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فإنا وحركهما لك, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نقل کر رہے ہیں. نقل کرتے کرتے اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں. کون ہلا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور کہہ رہے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے اور جلدی جلدی جو ہے پڑھتے تھے. وقال سعید, اب حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما, میں بھی ہونٹوں کو ہلا کر آپ کو دکھا رہا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہونٹ ہلائے اسی طرح میں بھی ہلا کے بتا رہا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کس کا عمل نقل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل حضرت سعید ابن جبیر جو ہے نقل کر رہے ہیں. یحرکہما فحرک شفتیہ, تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا. فانزل اللہ تعالی, تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی. لا تحرک به لسانک لتعجل به, یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہیں. بیچ میں جو باتیں گزر رہی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے ہلانے کا, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں اور حضرت سعید ابن جبیر اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں بس. لیکن اصل جو حدیث ہے وہ یہاں ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے, اپنے جو ہے زبان کے اوپر چڑھا لیتے تھے آیتوں کو. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہونٹوں کو مت ہلاؤ, اے نبی اپنے ہونٹوں کو مت ہلاؤ. جبرائیل تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں نازل کر رہے ہیں اور تم جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرو. ان علینا جمعہ وقرآن,
تمہارے اندر قرآن کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، تم کوشش نہ کرو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، حضرت جبرائیل آ کر قرآن کی آیتیں سنائیں تو فوراً جو ہے ان آیتوں کو پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جس مقصد سے آپ پڑھ رہے ہو وہ مقصد ہم پورا کر دیں گے۔ ان علینا، ہم جو ہے جمع ہو قرآن، ہم تمہارے اندر قرآن کو کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے۔ قال جمعہ لک صدرک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں اللہ نے قرآن کو جمع دیا، قرآن کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اتار دیا۔ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے جو بھی احکامات آتے تھے، جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، ان کو پڑھتے تھے، تو اللہ نے ان کو پڑھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اے نبی، تمہارے اندر قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع دیا۔ اس کے بعد سامنے بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر اللہ کی آیتوں کو سناتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے تھے، بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر آیتوں کو اتار کر چلے جاتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں قرآن کو اتارنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اللہ کی۔ اللہ نے اس ذمہ داری کو لے لیا۔ تو اب جو ہے یہاں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جس کے اندر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے سینے کا ذکر ہو رہا ہے، اور بہت سارے مقامات پر آپ کے چہرے کا ذکر ہے، اور آپ کے جو ہے آپ کی چہرے کی جو روشنی ہے وہ اس روشنی کا بھی ذکر ہے۔ تو قرآن جو ہے پورا آپ کے اخلاق سے اور آپ کے جو ہے عادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں مکمل طور سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ تم جو ہے جب قرآن کی آیتیں تمہارے اوپر اتاری جائیں تو تم جو ہے اس کی اتباع کر لو، یعنی اس کو سن لو۔ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے جو بھی قرآن کی آیت تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کے بعد اس کو بیان کرو، یعنی اس کے بعد اس کو پڑھنے کی ضرورت اب نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرَائِيلُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، قرآن کی آیتیں لاتے تھے، استمع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ غور سے اس کو سن لیتے تھے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرَائِیل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی آیتوں کو اتار کر اللہ کے نبی کے حوالے کر کے چلے جاتے، قرأها النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر آپ کے اوپر اتارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرح عام انسان نہیں، اللہ کے نبی ہیں اور لاڈلے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، اور امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے۔ جب اتنے بڑے نبی ہیں، اتنا اونچا آپ کا مقام ہے، تو آپ کو جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر اتارنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لے لیا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، کہ اے نبی تم اپنے ہونٹوں کو مت ہلاؤ، جب ہماری آیتیں تمہارے اوپر نازل ہوں تو ان آیتوں کو فوراً پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآن، کہ تمہارے اندر قرآن کو جمع کرنا ہمارا کام، تمہارے اندر قرآن کو جمع کرنا ہمارا کام۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ تمام باتیں آج کی اس حدیث کے اندر جو ہے بیان ہوئی ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن کی آیتیں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میرے ذہن سے، میرے دماغ سے جو ہے یہ آیتیں جو ہے غائب نہ ہو جائیں، نہ میں بھول نہ جاؤں، اس وجہ سے ان آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ اے نبی اتنی مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اتار رہے ہیں ہم، اور آپ کے سینے میں قرآن اتارنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آپ صرف جو ہے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنیں، اس کے بعد جو ہے جب جبرائیل آ کر چلے جائیں اس کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے پوری حدیث ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک لمبی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں اور بھی بہت ساری باتیں وہی کے تعلق سے تقریباً یہ حدیث جو ہے 2 یا 3 مجلسوں تک چلتی رہے گی۔ تو یہ ہماری جو ہے بخاری شریف کی حدیث درس جو ہے چل رہا ہے، تو ہر مجلس میں ساتھی جو ہے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ حدیث کی برکتیں، حدیث کی جو ہے رحمتیں بہت ہی بڑی ہوتی ہیں، اور جتنے جو ہے ہم دل کے بشاشت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اتنی ہی برکتیں، اتنی ہی رحمتیں آئیں گی۔